دیکھیں جی، خط 6 ججز کا جو ہے یہ میں نے بھی پڑھا ہے. خط اپنی جگہ پر ججز نے جو لکھا ہے ٹھیک ہے، اس میں زیادہ لمبی بحث میں نہیں جاتا، لیکن میرا اس کے اندر جو ہے نا یہ جو خط ہے یہ اپنی جگہ بہت سے سوالیہ نشانات جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہو. اس خط کے اندر جو بھی چیز ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے جو میں نے اس کا اسٹڈی کیا ہے، وہ 22 اپریل 2022 کے بعد کے قصوں کو ذکر کرتا ہے. کیا اس سے پہلے عدلیہ میں، جوڈیشری میں دودھ کی نہریں بہتی تھیں؟ کیا اس سے پہلے سب کچھ جو ہے وہ کلین اینڈ نیٹ چلتا تھا؟ آپ بھٹو صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں، آپ محمود الرحمان کمیشن دیکھ لیں، لاٹ آف ایگزامپل جو ہے نا وہ موجود ہے ہمارے پاس. لیکن کیوں نہیں اس وقت لکھا گیا؟ اب آپ نے ملک کی ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ ججز کیا 22 اپریل سے پہلے موجود نہیں تھے؟ ایک دو شاید ان میں بعد میں ہیں، تو باقی تو موجود تھے. تو یہ جرت اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہیں کہ یہ جرت آج کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو جہاں تک اس کا بونچال آنے کی بات ہے وہ تو آنی تھی. اس کے اندر آپ کے ملک کی کچھ اسپیسیفک اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس وقت جو کہ ایک جو اعلامیہ جا رہا ہے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ان کا گیس جا رہا ہے، تو میرے نزدیک میری رائے یہ ہے کہ شاید کسی کو خاص اس کا جو ہے نا فائدہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پہنچ رہا ہے. ایک بڑا میں کہوں گا ایک بھیانک روپ ہے ہماری جوڈیشری کا. دیکھیں میں خود بھی لائر ہوں اور میں اسی سسٹم سے وابستہ ہوں. ہمارا جوڈیشری سسٹم انتہائی سلو، جسے کہتے ہیں نا بہت سلو ہے. لاکھوں کیسز پورے ملک کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں. ایک غریب آدمی کے لیے کرائٹیریا الگ ہے، ایک امیر آدمی کے لیے کرائٹیریا الگ ہے، طاقتور کے لیے کرائٹیریا کچھ اور ہے، ایک عام مڈل مین کے لیے کرائٹیریا کچھ اور ہے. جہاں تک بات ہے ججز کو جاگنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے جوڈیشری سسٹم کے اندر بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے یہ اسی طرح جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوتے رہیں گے. کبھی ججز اس کا نشانہ بنیں گے، اور پبلک تو شروع سے ہی بیچاری جو ہے نا وہ اس سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ پس رہی ہے اور پسی چلی آ رہی ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں ایک فیصلہ کرنے کے کو. اور اس میں ججز کا بھی میں سمجھتا ہوں قصور اس لیے نہیں ہے کہ اب میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اسلام آباد کی. آپ کیلکولیٹڈ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں سول جوڈیشری کتنی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر ایک جج کی آپ کیسز کی لسٹ اٹھا لیں تو تھاؤزنڈس میں ہیں. ایک جج ایک ٹرائل کو کتنے ٹائم پہ کنکلوڈ کر سکتا ہے؟ یہ ایزی نہیں ہے. اس میں بہت ساری لیگل جو ہے نا وہ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے. وہ اتنی اسپیڈی ٹرائل کرنا بھی چاہے تو بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے. وہ ریفارم ہوگا تو تب جا کے سسٹم ٹھیک ہوگا، ورنہ کبھی کوئی جوڈیشری سوئی رہے گی اور کبھی اسی طرح جاگتی رہے گی. یہ تنقید چلتی رہے گی اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. دیکھیں جوڈیشری کے پاس پاور بہت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پاور کو یوٹیلائز بھی کر سکتی ہیں. ہم کیوں دو چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں. سچ بولنا بھی اس ملک میں بہت بڑا جرم ہے. جو بندہ سچ بولتا ہے پتہ نہیں پھر اللہ خیر کر اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی سسٹم سے ہیں. جوڈیشری کے بعد بہت پاورز ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کے خلاف سازش ہوتی ہے، ایک آپ کا کردار خراب ہوتا ہے. اگر میرے خلاف کوئی سازش ہوگی نا تو سازش کا دورانیہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد نیچرلی اللہ کی طرف سے وہ سازش کی جو نیگیٹو اسپیکٹس دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. جیسے آج آپ دیکھ لیں، ہم نے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا کہ جی بھٹو صاحب کی جو وہ تھی وہ ایک آپ کے سامنے سارا جو ڈیسیژن آیا. لیکن اگر کردار پہ بات آ جائے، ہم بذات خود، میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا کہ میرا جب کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کو دھونے کے لیے مجھے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا. ایک جوڈیشری نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا. جب ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے. شوکت صدیقی صاحب والا فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کو کیا کرنے والے کون تھے؟ کنہوں نے ان کو سروس سے جو ہے وہ برخاست کیا تھا؟ اس میں جو لوگ، جو ادارہ، جو ڈپارٹمنٹ انوالو تھا، کیا وہ جوڈیشری سے نہیں تھا؟ کتنے ججز باقی عدلیہ کے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے؟ کیا اس وقت سپریم کورٹ موجود نہیں تھی؟ کیا اس وقت اسی ہائی کورٹ کے باقی ججز موجود نہیں تھے؟ کیا یہ ہمارا اپنا پوری بار اور اس کا سسٹم موجود نہیں تھا؟ ہر چیز موجود تھی. کوئی کھڑا ہوا ان کے ساتھ؟ آج جا کے سپریم کورٹ نے ان کو اپنے اس پہ، جب وہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا، انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ غلط تھا. تو بات یہ ہے کہ بر وقت جب تک ہم فیصلے نہیں کریں گے، جوڈیشری کے پاس رائٹ بھی ہیں، پاورز بھی ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر پورے سسٹم کے اندر ایک جوڈیشری ہر چیز سے اتنی زیادہ کرپشن اور معاملات ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، ہمیں پریشر ٹیک کرنا پڑ جاتا ہے۔ بن اصل قوم جو ہے نا، ہم کبھی متحد نہیں ہوئے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو جائیں تو سسٹم اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جب جنرل مشرف کی یونیفارم اتارنے کے لیے اتنی عرصے سے ایک جو ہے وہ تحریک چلتی رہی، لیکن جب جا کے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ جمع ہو گئی تو پھر اتارنی پڑی اس کو وردی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس بھی چھوڑنا پڑا، وہ کہ بڑے باعث رسپیکٹ، لیکن چھوڑنا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے اپنے کاز کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔